کیا حال چال دوستو، آج ہم آ چکے ہیں ایک نئی سٹوری ٹائم ویڈیو کے ساتھ۔ ویسے تو یہ میری پہلی ویڈیو ہے، جیسے آپ نے تھمبنیل دیکھ کر پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کیا ہونے والا ہے، تو اس لڑکی کی ٹینشن لینا بند کرو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ایک وقت کی بات ہے، اندھیری رات میں صدیوں پرانے کھنڈر کے بلند دیوار کسی ہون اشوب آفریت کی طرح سر تانے کھڑے تھے۔ اچھا ہر طرف خون کی حکمرانی تھی اور کبھی کبھار سنائی دینے والی کسی جانور کی آواز ماحول کی وحشت میں اضافہ کر رہی تھی، اور ہم دونوں دوست ٹارچ کی مدھم روشنی میں اس قدیم کھنڈرات کے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں ہر قسم کے خوف سے بے نیاز سدھو موسے والی کی دھن بجا رہا تھا کہ میرے دوست عارف کی حالت بہت مختلف تھی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور ہلکی سی آہٹ یا سوکھے پتوں کی سرسراہٹ بھی اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دیتی تھی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ آج ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ میں ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا اور میں نے کہا، لو بھائی، آدھا رستہ طے ہو گیا ہے، ابھی تک کسی جن بوت کی چڑیل سے واسطہ نہیں پڑا۔ میرا خیال ہے کہ آج یہاں کوئی بدرو بھی نہیں، شاید سیر سپاٹے کے لیے شہر گئی ہوں گی، لہٰذا مناسب ہوگا اس کا انتظار کر لیا جائے۔ اگر ہم اس سے بغیر ملے چلے تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خفا ہو کر آئندہ کسی کے سامنے ہی نہ آئے اور گاؤں والے اسے دیکھنے سے محروم رہ جائیں۔ عارف گھبرا گیا اور کہا، تم یقیناً میری حالت سے محفوظ ہو رہے ہو، لیکن کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ خدا کے لیے یہاں مت بیٹھو، جلدی چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اگر ہم فوراً ان کھنڈرات سے باہر نہ نکلے تو بے موت مارے جائیں گے اور کوئی ہماری لاشیں اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے کہا، بھائی صبر سے کام لو میرے دوست، گھر ہی تو جانا، چلے جائیں گے۔ سچ کہتے ہیں گاؤں والے کہ تم ڈرپوک ہو۔ ڈرپوک نہیں ہوں میں، کوئی بزدل نظر آتا ہوں تمہیں؟ میں نے اسے کچھ تسلی کروائی اور کہا، تم پھر سکون سے بیٹھ جاؤ کچھ دیر سے۔ عارف کو اتنی گھبراہٹ ہو رہی اور اس نے غصے میں آ کر پھر سے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ میں پاگل نہیں کہ تمہارے ساتھ موت کی نگری میں بیٹھ کر آرام کروں۔ کیسے عجیب دوست ہو تم، خدا نہ ستاؤ نا، اگر مجھے دل کا دورہ پڑ گیا تو ساری زندگی کے مجرم بنے پھرو گے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، اچھا بند کرو یہ ڈائلاگ بازی، تم میری عزیز دوست ہو، میں بتا تمہیں کیوں ستاؤں گا، چلو بیٹھو تھوڑا آرام کر کے پھر چلتے ہیں۔ وہ مجھے اتنا لاپرواہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اسے لگ رہا تھا کہ آج واقعی ہی کچھ ہونے والا ہے۔ ہمیں وہاں بیٹھے ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ عارف کو ایک بھاری جسم کے چلنے کا احساس ہوا، اور دوسری جانب میں اپنی ہی دھن میں مست گلا پھاڑ کر بے سرا ہونے کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ جب عارف کو وہ آواز زیادہ سنائی دینے لگی تو اس نے مجھے جھنجھوڑ کر بولا، خاموش، تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ میں نے بولا، کیا محسوس ہوا؟ جیسے کوئی آہستہ آہستہ چلتا ہو اور ہمارے قریب آ رہا ہو۔ یقیناً کوئی بھوت ہوگا، لگتا ہے اب ہماری خیر نہیں۔ فکر مت کرو میرے دوست، میں اس جن انکل سے درخواست کروں گا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور میرے دوست عارف کو کھا جائیں۔ عارف خود گھبرا گیا اور اس نے مجھے کہا، یہ وقت مزاح کا نہیں، میں سنجیدہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے، ہمارے علاوہ کوئی تیسرا آدمی بھی موجود ہے۔ میں نے اسے تسلی کروائی اور کہا کہ بھائی کوئی نہیں ہے یہاں ہمارے علاوہ، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ اور ایک دم سے میں نے عارف کے پیچھے دیکھا، عارف تمہارے پیچھے، عارف جلدی وہاں سے بھاگو ورنہ ہم مر جائیں گے۔ دانو نے اطمینان سے عارف کا لمبے بالوں والا سر ایک ہی جھٹکے میں در سے الگ کر دیا۔ عارف کا سر کٹا جسم زمین پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ ایسا بھیانک منظر میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ میں نے اسے کہا، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں دوبارہ کبھی یہاں سے نہیں گزروں گا۔ حیران رہ گیا کہ وہ عجیب و غریب مخلوق نہ صرف میری بات سمجھ سکتی تھی بلکہ بول بھی سکتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ میں اٹھا اور بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد تھوڑی آگے گیا تو ایک بزرگ مجھے ملے۔ ان کو میں نے صرف ایک بات کہی،
کہ لائک سبسکرائب اور شیئر کر دو اس ویڈیو کو، ورنہ تمہارا بھی عارف جیسا حساب ہوگا۔ خوف، غم اور پیاس کی شدت کے باعث میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر لمحہ بھر کے لیے لڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔